بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑ لیں، پھر بھی جھگڑا کریں، مجادلہ کریں، جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، پس کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے ان اعمال کو جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ کے حوالے یہ تفویض ہے کہ تمام تر دلائل اور نعم تکوینیہ اور نعم تکلیفیہ کے ذکر کرنے کے بعد جب بات واضح ہو جائے اور پھر بھی کوئی نہ مانتا ہو تو پھر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے، پھر فیصلہ اللہ ہی کے حوالے۔ اس لیے تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ ھذا ادب حسن علمہ اللہ عبادہ، یہ ایک اچھا ادب ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ تمام تر مباحث و دلائل کے بعد کوئی نہیں مانتا اور پھر بھی جھگڑتا ہے تو کہہ دو معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ اعلم بما تعملون، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سے پہلے جو فرمایا ان الانسان لکفور، انسان ناشکرا ہے، اب فرمایا کہ اللہ نے انہیں ایک عبادت کا صاف طریقہ عطا فرمایا مگر وہ مجادلہ اور جدال کرتا ہے۔ یہ جدال اس کی ناشکری کا ایک مظہر ہے، اور علاج کیا ہے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ گویا اس کفور اور ناشکر انسان کا علاج ہے کہ انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے، مان لینا چاہیے، اور اس دعوت کو آپ کا ان کے مقابلے میں کام یہ کہ آپ دعوت پیش کریں، پھر بھی جھگڑیں تو پھر اللہ کے حوالے۔ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ پھر اللہ قیامت میں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ فرمایا اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک تو علمی فیصلہ ہے اور ایک عملی فیصلہ ہے۔ علمی فیصلہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہی وہ علمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ قرآن و سنت اور اس کے دلائل برحق ہیں، مگر یہاں مراد قیامت کے دن فیصلہ ہوگا سے یہ ہے کہ جنتی اور ماننے والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی اور نہ ماننے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر جو آخری عملی طور پر اس کا رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں ہی نکلے گا، تو تمام تر اختلافی مسائل کا پھر وہ حل ہو جائے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اس سے پہلے آیت میں فرمایا کہ اللہ اعلم بما تعملون، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پہلے فرمایا اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا، فیصلے کے لیے تو علم چاہیے، فیصلے کے کتابت چاہیے، تو فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کا علم بھی ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ نے کتاب لوح محفوظ میں لکھی بھی ہے، اور یہ سب اللہ پر آسان ہے، لہٰذا قیامت کے دن اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ برحق ہوگا اور علم پر ہوگا اور صحیح ہوگا۔ ماقبل سے یہ بالکل مربوط ہے۔
اور علم تعلم یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اس کا جو جواب ہے وہ اس بات میں ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماء والارض وہ کچھ جو آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب بے شک یہ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ یعنی علمہ لجمیع ذالک ان تمام باتوں کا علم اور لکھنا اللہ پر آسان ہے۔ یہ در حقیقت تقدیر کا مسئلہ ہے جو اس آیت میں حل کر دیا گیا۔ مسئلہ تقدیر اور تقدیر پر ہمارے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، سب اللہ کے علم میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پھر دوم، جو اللہ کو معلوم ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو لکھا بھی ہے۔ قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، اور اللہ کا علم صحیح ہے اور اللہ کا علم کامل ہے، تو اللہ نے جو لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی کامل ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ان اللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما فی السماء والارض، اور ان ذالک فی کتاب یہ سب اللہ نے لکھا بھی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات تقدیر سے متعلق یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی بھی کام نہ ہو، نہ اچھا نہ برا، نہ خیر نہ شر۔ جو ہو رہا ہے اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے، مگر اللہ کفر پہ راضی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، تو رضا یہ کہ اللہ اس پر خوش ہو اور اللہ وہ تم سے مطالبہ بھی کرے، اور ارادہ اور مشیت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو محدود اختیار دیا ہے اس محدود اختیار میں تم اگر کچھ کرو تو اللہ تمہیں روکے نہیں، اور تمہارے اس ارادے کے اور مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور ارادہ ملے تو وہ کام ہو جائے، مگر اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو آزمانا ہے، اور وہ جو کچھ کسب اور اختیار کریں گے اس میں میں انہیں ان کے بری حرکتوں سے روکوں گا نہیں۔ اپنی اس مشیت و ارادے کے مطابق وہ روکتا نہیں ہے، تو بندے برا کسب کر جاتے ہیں، اور یہ برا کسب کرنے کا جو انہیں اختیار ہے اسی میں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بندے کا کسب، اور بندے کا کسب اس کا محدود اختیار ہے جس پر اس کی پکڑ ہوگی، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ مگر بندہ جو کرتا ہے اس میں اللہ اگر اللہ کی مشیت اور ارادہ شامل حال نہ ہو تو بندے کا وہ کسب بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لہذا تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور اللہ کی مشیت نہ ہو تو تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، مگر تمہیں ایک محدود اختیار دیا ہے جس کو کسب کہتے ہیں۔ اس محدود اختیار میں تم سیدھے چلو ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ قصور تمہارا کیا ہوگا کہ تم نے کسب غلط کیا، اور اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق تمہیں وہ کسب کرنے دیا،
اور روکا نہیں، مگر بتایا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، مگر بتایا کہ میں اس پر خوش نہیں ہوں۔ چنانچہ بندہ جو کرتا ہے اور اپنے کسب میں وہ جو غلط بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو اللہ نے اپنے اس علم کامل کے مطابق اس کو پہلے سے لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ بندہ وہی کرے گا جو لکھا ہوا ہے، بلکہ بندہ اپنے کسب و اختیار میں جو کچھ کرے گا وہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس زاویے سے سوچنے کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ تقدیر بڑا نازک ہے۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقدیر کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ طریق مظلم فلا تسلک، یہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ تقدیر کیا ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ بحر عمیق فلا تلج، یہ ایک گہرا سمندر ہے، دریا ہے، اس کے اندر داخل مت ہو۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ سر اللہ قد خفی علیہ فلا تفتش، یہ اللہ کا راز ہے، مخفی راز ہے، اس کی تفتیش میں مت لگو۔ تو تقدیر کے معاملے کو کلی طور پر سمجھنا اور کما حقہ سمجھنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، اس میں اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، اور جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت و ارادے سے ہے، مگر اللہ کی رضا الگ ہے اور مشیت الگ ہے۔ اور جو بھی کائنات میں جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ ہے، چاہے خیر ہے یا شر ہے، اور انسان کا عمل ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ چار باتیں اصل میں بنیادی طور پر تقدیر کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں۔ اور پہلی بات کیا؟ اللہ عالم ہے، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما واللہ بکل شیء علیم۔ اور دوسری بات ان ذالک فی کتاب وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور چوتھی بات واللہ خلقکم وما تعملون۔ بس یہ چار باتیں، عالم اللہ ہے، اس اللہ نے لکھا ہے، مشیت اس کی ہے، خالق وہی ہے، بس یہ عقیدہ تقدیر۔ تو اس پر یہ سوال کہ جب تقدیر میں اچھا برا لکھا ہے تو پھر اسباب کی کیا ضرورت، پھر ہمارے اچھے عمل کی کیا ضرورت، پھر ہمارے برے عمل کی کیا ضرورت؟ تو اس بات کا جواب یہ کہ جو اسباب ہیں اللہ نے تقدیر میں ان اسباب کو بھی لکھا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کے بارے میں جنتی لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فلاں فلاں اعمال کر کے اس کے نتیجے میں اس کو جنتی بناؤں، تو اس کے جو اعمال اور جنت میں جانے کے جو اسباب ہے اس کو بھی لکھا ہے۔ کوئی جہنمی ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں جہنم میں جانے کے اسباب یہ ہوں۔ تقدیر پر کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ کوئی شخص کہتا ہے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نہیں پڑھتا، تو اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ بے وقوف ایسا سوچے گا تو پھر نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا۔ تقدیر پر سبقت تو وہ نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر سوال یہ ہے کہ تمہیں تقدیر کے پیچھے پڑھنے اور تقدیر پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا،
تمہیں یہ تو کہا گیا ہے کہ تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ جو ہے اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے علم کے مطابق لکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو تلاش کرو اور اس پر عمل کرو، یہ نہیں کہا۔ تو پھر تم اپنی تقدیر کو خود سے فرض کیوں کرتے ہو اور فرض کر کے اس پر عمل کیوں کر رہے ہو؟ اگر قیامت کے دن اللہ سے تمہارا سوال یہ ہوگا کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا تھا، کیا تمہیں پتا تھا کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے؟ اور اگر یہ پتہ بھی تھا تو کیا تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو؟ تمہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ قرآن و سنت پر عمل کرو۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تمہیں تو سعی کرنے کا کہا گیا تھا، تمہیں تو اللہ رسول کی اطاعت کا حکم تھا، تمہیں تو حکم تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں تو حکم تھا اتبعوا ما انزل الیکم، تو تم نے اتبعوا اور اطیعوا والے حکم کو ترک کر دیا اور تقدیر کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جو تمہاری ذمہ داری نہیں تھی تم نے وہ کام کیوں کیا؟ اس لیے عقیدہ تقدیر کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا علم کامل و مکمل ہے، اس بات کا اظہار ہو، اور تاکہ بندوں کو تسلی ہو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ، تاکہ تم سے اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم پھر تسلی رکھو کہ اللہ نے یہ نہیں لکھا۔ تقدیر تو تمہاری تسلی کے لیے ہے، تمہارے عقیدے کے کمال اور مضبوطی اور اللہ پر یقین کے لیے ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسی تقدیر پر تم اشکالات قائم کر کے بے عمل بن جاؤ، یہ مقصد تقدیر کا نہیں ہے۔ اور یہی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اے اللہ کے رسول، ایک دوائی ہے، دوا ہے، وہ ہم لیتے ہیں، کوئی اسلحہ لیتے ہیں، کوئی دم کرتے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر کو لوٹا سکتی ہے؟ اگر نہیں لوٹا سکتی پھر ہمیں دوا لینے، اسلحہ لینے، دم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی تقدیر میں ہیں، یعنی یہ جو اسباب ہیں اس کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو تم تقدیر سمجھتے ہو اور ان اسباب کو کیا تقدیر سے آؤٹ سمجھتے ہو؟ تقدیر میں ان اسباب کو بھی رکھا اور لکھا ہے کہ یہ اسباب ہوں۔ پھر تقدیر کے لکھنے کے بارے میں یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ایک تو پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے، یہ پوری کائنات کے بارے میں لکھنا یہ کتابت کونی ہے۔ 50,000 سال پہلے مخلوق کی پیدائش سے اللہ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھا، یہ مسلم شریف کی حدیث میں۔ دوم لکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں کتابت نوعیہ۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو نکالا اور طے ہوا تھا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ صوم روزانہ ہر فرد جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا عمل کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ چہاروں ایک سال کی تقدیر اللہ سال میں لیلۃ القدر کے دن فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، وہ کتابت حولیہ ہے، ایک سال کی تقدیر۔ تو ایک مجموعی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایک روزانہ کی بھی تقدیر کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں بندہ جو اعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ اپنے علم کے مطابق اس کو لکھ رہا ہے اور وہ ریکارڈ میں ہے، اس لیے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور فیصلے میں اللہ کا کامل علم بھی ہے اور ساتھ میں ریکارڈ اور لکھنا بھی ہے۔ اور ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اہم جملہ ہے کہ اللہ کے اعمال و افعال کو، اللہ کے افعال کو مخلوق پر قیاس مت کرو، یہ سب اللہ پر آسان ہے۔ وآخر دعوانا